ہر فیلڈ کی. اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکن لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی, یاد رکھنا انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا فرق. یہ انٹیلیجنس ہے, دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے. اور غور سے سن لو, صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینوں میں. اب یہ دل, اور اللہ فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال نہ اولاد, وہاں تو قلب سلیم. اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے گریٹ ہوتے ہیں, دلیر, بزدل, یا یہاں کا بزدل, یہاں کا دلیر. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہو جائے سارا باڈی ٹھیک ہو جائے گی. حکیم الحاجبان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے, 7 فٹ کا ہے. تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا, ملاقات کرائی. میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ صاحب obligatory. میں کہا اچھا. تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑھتا. ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا. تو جب دل کرتا ہے نا, ہم لاہور میں رہتے تھے, چلو یار گجرانوالا چڑے کھانے چلیں, چلو گوال منڈی چلیں, چلو وارث کی نہیں. میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو. اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں, حسن ما فی الصدور, دل دیکھیں گے, تمہارے چہرے کو نہیں, دلوں کو دیکھتے ہیں. دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے فیل, پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, جب کاپ پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں, بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے, 2 دروازے. تو ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی, اور اس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا, پیر صاحب نے دھاگا دیا, ہر میچ میں 30 آؤٹ, وہ 30 رن 40 رن. کہتا صحیح بھائی یہ دھاگا دیا پیر صاحب نے, ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا, وہ سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہے, ہر میچ میں 30 ہوتا ہے, تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے خدا بنائے گا, اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا, بت کے حوالے. ایک لڑکے نے تعویذ پہنا, میں کرکٹر نے سونا, میں کہا اتار دے حرام. اتارا, پہلے میچ میں پٹائی, دوسرے میچ میں پٹائی, تیسرے میچ میں تعویذ پہنا, پھر 5 آؤٹ کر دی نا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے, یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سنیما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی ہے. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے, بڑے خطرناک امتحان ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو, گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا, ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. تو ایمان بڑھا, ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں ہے. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلام. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بایوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمودن عینیک الی متاع, اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. دنیا کا اردو کا مطلب, اچھا یہ جو مولوی فضل سمان کہہ رہے تھے نا, یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب وہ سیال کوٹھی بھائی, چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین, کرکٹ میں لفظ ہے چائنا مین, کس کو پتہ بھائی؟ سلمان بھی بتائیں گے چائنا مین, آپ کو پتہ ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی, الٹے ہاتھ سے, یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہے مجھے. ہاں, یہ کرکٹ بھی کھیلتا, چائنا مین ہے. چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں, اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی, کون بتائے گا بھائی؟ مجھے صاحب بتاؤ. نہیں, وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ میں نے بھی